اسلامی تاریخ ایسے عظیم واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ایمان کو مضبوط اور دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی زندگیاں سراسر ہدایت اور معجزات کا خزانہ ہیں۔ خصوصاً ائمہ کرام علیہم السلام نے ہر دور میں اپنے علم، کردار اور معجزات سے حق کو واضح کیا۔ آج ہم آپ کو پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک عظیم معجزے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف عقل کو حیران کرتا ہے بلکہ دل کو یقین کی دولت عطا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت کے پانچویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ کو باقر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے علم کو چیر کر ظاہر کرنے والا۔ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے زانوئے ادب کہا کرتے تھے۔ آپ نے ایسے دور میں امامت سنبھالی جب ظلم، جہالت اور فتنوں کا دور تھا، بادشاہ کا تکبر اور امام سے دشمنی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی امیہ کا ایک ظالم بادشاہ اقتدار میں تھا۔ اس بادشاہ کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ لوگ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف علم اور ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اس کے دربار میں علماء موجود تھے مگر وہ امام کے علم کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ بادشاہ نے سوچا کہ کسی طرح امام کو رسوا کیا جائے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ امام کو دربار میں بلا کر ایسی بات پوچھی جائے جس کا جواب امام نہ دے سکیں۔ دربار میں امام کی حاضری۔ بادشاہ کے حکم پر امام محمد باقر علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں وزراء، علماء اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے تکبر سے امام کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ آج اہل بیت کے اس امام کو نیچا دکھایا جائے گا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی کے سامنے کھڑا ہے۔ ناممکن سوال۔ بادشاہ نے امام سے سوال کیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے برگزیدہ ہو تو بتاؤ، جنت اور جہنم کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے سوچا کہ یہ سوال ایسا ہے جس کا کوئی انسان جواب نہیں دے سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نہایت سکون اور وقار کے ساتھ فرمایا، جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ صرف ایک پلک جھپکنے کا ہے۔ جو حق کو دیکھ لے وہ جنت کے قریب ہے، اور جو آنکھیں بند کر لے وہ جہنم کے قریب ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پر گیا۔ دوسرا سوال اور معجزہ۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر دوسرا سوال کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں جنت کی خوشبو دکھاؤ۔ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے کہ خوشبو کیسے دکھائی جا سکتی ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اچانک پورے دربار میں ایسی خوشبو پھیل گئی جو کسی نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ لوگ بے اختیار سجدے میں گر گئے، درباری رونے لگے اور سب کہنے لگے کہ یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ اندھے شخص کا واقعہ۔ اسی دربار میں ایک اندھا شخص بھی موجود تھا۔ اس نے امام سے کہا، اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو مجھے بینا کر دیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کا نام لیا۔ اسی لمحے اس شخص کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ چیخ اٹھا، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا۔ بادشاہ کا خوف۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ امام عام انسان نہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، مگر تکبر اور ضد نے اسے حق قبول نہ کرنے دیا۔ اس نے امام کو فوراً دربار سے جانے کا حکم۔ لوگوں کا ایمان مضبوط ہونا۔ اس واقعے کے بعد دربار میں موجود کئی لوگ امام محمد باقر علیہ السلام کے ماننے والے بن گئے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اہل بیت اللہ کے نور ہیں، جن کا علم اور معجزات قیامت تک زندہ رہیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، معجزات دکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ جو دل سے مان لے وہ کامیاب ہے۔
اور جو انکار کرے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے۔ اس معجزے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کبھی رسو نہیں ہوتے، حق کو دبایا نہیں جا سکتا، اور اہل بیت کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ ناظرین، یہ تھا 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ، جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اہل بیت اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو اور مضبوط کریں، اور ایسے مزید ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل اسلامک فیکٹس 313 کو ضرور سپورٹ کریں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔